السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خطبے یا تو آپ نے سیرت کی کتاب میں پڑھے ہوں گے یا حدیث کی کتاب میں مشہور و معروف خطبہ حجۃ الوداع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ بھی آپ نے یا تو پڑھا ہوگا یا تو سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو میں ایک ایسا خطبہ سنانے والا ہوں یا بتانے والا ہوں جس کو دینے کے بعد صحابہ کرام اس قدر روئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی داڑیاں بھیگ گئی۔ جب بھی میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو بھی کچھ ایسا ہی فیل ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ حنین کے بعد اللہ کے رسول کو کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو دے دیا، اور جو مکہ کے لوگ اسلام لائے تھے جلد ہی ان کو دے دیا، اور انصار جو صحابہ تھے آپ کے اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے جو مدینہ کے صحابی تھے آپ نے ان کو نہیں دیا۔ اب چونکہ اس وقت حالات بہت خراب تھے، ہر مسلمان کی چاہے وہ انصار یا مہاجرین ان کی معاشی حالت بہت خراب تھی، تو یہ بات انصار صحابہ کے دل میں لگ گئی اور وہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دے دیا اور ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ یہ بات ہوتے ہوتے مشہور و معروف صحابی حضرت سعد بن عبادہ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی یہ باتیں سنی تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ جانتے ہیں سعد بن عبادہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بیت العقبہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اول ترین مسلمانوں میں سے ایک۔ یہ ان کی رینک وہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ بیت العقبہ میں مسلمان ہوئے ان کے رینک بدری صحابہ سے بھی اوپر کی، اور ان کی سخاوت کا چرچا پورے مدینہ میں یا پورے عرب میں مشہور تھا۔ ہجرت کے موقع پر جب کوئی انصار صحابی کسی ایک مہاجرین کو اپنے ساتھ لے گیا، کوئی 2 کو کوئی 3 کو، تو حضرت سعد بن عبادہ اپنے ساتھ 80 مہاجرین صحابی کو لے گئے۔ آپ کے باروں میں مشہور ہے کہ اللہ کے وسلم کے گھروں میں آپ کے گھر کی ٹفن یا آپ کے گھر کا جو کھانا ہے وہ گھوما کرتا تھا، اور تمام صحابہ صفہ جو تھے ان کا کھانا اور خرچہ بھی آپ ان کی ذمہ داریوں کو اٹھائے ہوئے تو بے انتہا سخی تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق کو کشادہ کر، کیونکہ میرا کم رزق میں میرا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ سعد بن عبادہ ہیں، یہ کوئی نئے نئے صحابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول، مکہ ہمارے جو مدینہ کے انصار ہیں یہ آپ کے لیے دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تم بھی کچھ دل میں رکھتے ہو یا تم نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھی اپنے قوم سے ہوں، اپنے قبیلے سے ہوں، میں بھی آپ دل میں کچھ رکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی قوم کو جمع کرو۔ اللہ کے رسول کے حکم پر حضرت سعد نے تمام انصاری صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو خطبہ دیا اللہ کے رسول نے، تو آپ بھی سنیں گے تو آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اے انصار گروہ، مجھے تمہاری طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میرے لیے اپنے دلوں میں کچھ رکھتے ہو۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری گمراہی کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا اور اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی؟ کیا میں تمہاری تنگستی کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا اور اللہ نے تمہیں غنی کر دیا؟ کیا تمہاری باہمی دشمنی کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ اے انصار نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ کے نے فرمایا، اے گروہ انصار مجھے جواب دو، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، ہاں اللہ کی قسم، تم جو چاہو کہو، تم سچ ہی کہو گے اور تمہاری تصدیق بھی ہو کر رہے گی۔ تم کہو کہ تم جھٹلائے ہوئے آئے اور ہمارے پاس اور ہم نے تمہاری تصدیق کی، تم بے یار و مددگار آئے تو ہم نے تمہاری نصرت کی، تم قبیلہ اور کنبے کے بغیر آئے تو ہم نے تمہاری غمخواری کی، تم ملک سے نکالے ہوئے آئے تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ اے گروہ انصار، کیا تم دنیا کے ایک گھوٹ کی خاطر میرے خلاف دل میں کچھ رکھتے ہو؟ جس گھوٹ کے ساتھ میں نے قوم کے لیے ان کے دل کی طائف قلب کی وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہارے لیے تم کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، یعنی اللہ کے رسول کی خوشنی بھی لے جاؤ اور اپنے گھروں کو لے جاؤ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا آدمی ہوتا، اگر لوگ کسی گھاٹی پر چلتے تو میں انصار کی گھاٹی پر چلتا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اے اللہ انصار کی اولادوں پر رحم فرما، اے اللہ انصار کی اولاد کی اولادوں پر رحم فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنا تو انصار اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اس خطبے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ چیخ اٹھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر راضی ہیں۔ السلام علیکم۔